بلا شبہ تمام تاریخیں اللہ کے لیے ہیں، جس کے ہم حمد بیان کرتے اور جس سے استعانت و بخش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی چارتوں اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں، جنہوں نے پیغام پہنچا کر امانت ادا کرتے ہوئے امت کی خیر خواہی کی اور آخری دم تک اللہ تعالیٰ کے لیے وہ جد و جہد کی۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی تمام آل و اصحاب اور آپ کے منہج و سنت کو اپنانے والوں پر تا قیامت رحمتیں نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد بلا شبہ سب سے بہترین بات کلام اللہ اور سب سے شاندار رہنمائی محمد بن عبداللہ کا طریقہ ہے، اور سب سے بدترین چیز دین میں پیدا کردہ نئی چیزیں ہیں، اور ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم کا باعث ہے۔ اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ عز و جل کے اس تقوی کی وصیت کرتا ہوں جو اگلوں پچھلوں کے لیے اللہ کی وصیت ہے، جیسا کہ فرمایا ہم نے تم سے قبل اہل کتاب اور خصوصاً تم کو وصیت کی ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اے لوگو، یہ دنیا بے شک سرسبز و شاداب اور میٹھی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جانشینی تمہارے سپرد کی ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم اس میں کیسے عمل کرتے ہو۔ چنانچہ تم اس دنیا کے فتنے سے بچنا، کیونکہ یہ مال دھوکے کا سامان ہے، اس کے حد کا ساز و سمار اور نعم سے سب زوال پذیر ہے، اور سوائے اللہ ذوالجلال کے اس پر بچنے والا ہر کوئی فنا ہونے والا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے بدلے پورے دیے جائیں گے، بس جسے آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیاوی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ اے اللہ کے بندو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین کیا جانشین بنایا، تمہیں اس میں آباد کیا، تمہارے لیے ساری کائنات مسخر کی، تمہیں ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کیا، اور تمام فرشتوں کو کے سامنے تمہاری تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا تو ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو اس سے فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اے لوگو، زمین کی جانشینی ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کے لیے امانت و دیانت بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے کندھوں پر ایک ایسی امانت کا بوجھ ڈالا ہے جس کو نبھانے سے تو آسمان و زمین اور پہاڑ بھی ڈر گئے۔ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم نے اپنی امانت کو آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن ان سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا کیونکہ وہ بڑا ہی ظالم و جاہل ہے۔ اور امانت و دیانت کے لیے پاک دامنی، سچائی اور اخلاص اختیار کرنا، وعد و معاہدوں، حقوق اور فرائض کا نبھانا، ممنوع اور حرام امور سے اجتناب کرنا اشد ضروری ہے، اور یہی اوصاف اعلیٰ ترین اخلاق ہیں۔ اور بلا شبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے صرف شاندار اور اعلیٰ ترین اخلاق کی تکمیل کے لیے ہی بھیجا گیا ہے، جبکہ اس کے برعکس خیانت اور بددیانتی سراسر کمینگی اور منافقت کی علامت ہے۔ تو جب امانت ضائع اور خیانت عام ہو جائے گی تو ہر چیز کا توازن درہم برہم ہو جائے گا، نیکی برائی اور برائی نیکی بن جائے گی، حرمت پامال اور حقوق برباد ہو جائیں گے، مال کی لوٹ مار اور بددیانتی عام اور اقدار و تہذیبیں مٹ جائیں گی، قومیں اور معاشرے لاغر ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو، اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو جبکہ تم جانتے ہو۔ اے اللہ کے بندو، زمین کی جانشینی کی ذمہ داری کا ضروری تقاضا ہے کہ احمقوں اور فساد پر کنٹرول کیا جائے، اور عمل و اصلاح کے لیے عزم و جزم اور سنجیدگی سے خوب جد و جہد کی جائے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے پس تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے کچھ ایسے اہل خیر کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی، اور ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی،
اور وہ گناہگار سے، اور تیرا رب ایسا نہیں کہ بچیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں۔ چنانچہ زمین کا یہ فساد بندوں کے لیے علامت خوف بن کر ہر شہری اور دیہاتی کو گھیرے ہوئے فصلوں اور نسلوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، اور زمین کا یہ فساد خرابی اور بربادی کی ایک منحوس وارننگ ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے خشک اور تری میں فساد پھیل گیا، اسی لیے کہ وہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ ملاوٹ، خیانت، بہانہ بازی، جعل سازی، رشوت ستانی، دھوکہ دہی، فضول خرچی، لوٹ خسوٹ، منی لانڈرنگ اور مناصب کا ناجائز استعمال، یہ سب برائیاں فساد فی الارض کا ہی نتیجہ ہے، اور اسی سے تعمیر و ترقی میں رکاوٹ اور ضروریات کی فراہمی میں خلل واقع ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور زمین میں فساد نہ ڈھونڈ، بے شک اللہ تعالیٰ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے اللہ کے بندو، زمین کی جانشینی ایک ایسا امتحان ہے جس کے لیے محاسبہ نفس اور اللہ کی نگرانی بہت ضروری ہے، کیونکہ روز قیامت بندے کے قدم تب تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں بات پرس نہ کر لی گئی۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ وہ کس میں صرف کی، اس کی جوانی کے بارے میں کہ وہ کس میں گزاری، اس کی دولت کے بارے میں کہ وہ کہاں سے کمائی اور کہاں خرچ کی، اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کتنا عمل کیا ہے۔ اقوام مسلم، زمین کی جانشینی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس پر شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے، اور فضول خرچی کے بجائے بیانہ روی اور ضائع کرنے کے بجائے نعمتوں کی حفاظت کرنا بھی اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کے شکر میں سے ہے۔ جبکہ نعمتوں کی ناشکری ان کے زوال کی علامت اور اسراف سے زمین کا بگاڑ اس کی بربادی کا اعلان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اے لوگو، بلا شبہ اسلام مال کو بھی وہی، اللہ تبارک و تعالیٰ مال دولت کو بھی وہی، اے لوگوں، اسلام نے جان، مال، آبرو، دین اور عقل، ان 5 شرعی مقاصد میں سے مال کو بھی ایک شرعی مقصد کے طور پر حمایت و تحفظ فراہم کیا ہے۔ اسی لیے تو اسپیشل اس کے لیے احکام و قوانین وضع کیے گئے اور اس کے دفاع کی خاطر شہید ہونے کی اجازت دی گئی ہے۔ اللہ کے بندو، اسلام نے قومی خزانے کو تاکیدی حرام قرار دیتے ہوئے اس پر دھاوا بولنے، اسے لوٹنے، اس پر دسترازی کرنے اور اس کی حرمت کو پامال کرنے کو خیانت قرار دیا ہے۔ باری تعالیٰ ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایسی چیز چرائی جس پر آدمی کا کوئی حق نہ ہو، یا جس نے بھی کسی چیز میں بددیانتی کی تو یقیناً اس نے خیانت کی، جیسا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو خیانت و بددیانی سے بچاؤ، کیونکہ یہ روز قیامت خیانت کرنے والوں کے لیے باعث بدنامی، شرمندگی اور رسوائی ہوگی۔ اسے احمد نے روایت کیا۔ اور ہر قسم کی لوٹ مار، چوری چکاری، رشوت اور ناپاک آمدنی، یہ سب حرام کمائی ہے، اور ہر گوشت جو حرام کمائی سے پلا ہوگا اس کے لیے آگ ہی زیادہ مناسب ہے، جیسا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کعب، جو بھی خون اور گوشت حرام سے پلا ہوگا آگ اس کی زیادہ حقدار ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کعب، 2 طرح کے لوگ جب صبح سویرے نکلتے ہیں، ایک اپنے نفس کی رہائی کے لیے اور وہ اسے آزاد کروا لیتا ہے، جبکہ دوسرا اسے قید اور ہلاک کروا دیتا ہے، ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اور اسلام نے قومی خزانے کی حرمت کو بلا شبہ خون کی حرمت کے ساتھ جوڑا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر قربانی کے دن خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، زمانہ گھوم کر اپنی اسی اصلی حیت پر آ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا تھا۔ سال کے ٹوٹل 12 مہینے ہیں، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مسلسل، اور ایک رجب مضر جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ خاموش ہو گئے، یہاں تک ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذوالحجہ نہیں۔ ہم نے کہا ہاں کیوں نہیں؟ پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ پھر آپ خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بلدہ طیبہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا ہاں کیوں نہیں. پھر فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے. پھر آپ خاموش ہو گئے یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ ہم نے کہا ہاں کیوں نہیں. پھر آپ نے فرمایا بلا شبہ تمہارے خون مال بدن اور تمہاری عزت تم پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے لیے تمہارے رب کی ملاقات تک اس دن شہر اور اس مہینے کی حرمت ہے. خبردار کیا میں نے پہنچا دیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا. بخاری شریف. اے اللہ کے بندو، حرام خوری کا نتیجہ بلا شبہ مفلس اور دردناک حسرتیں ہیں، جیسا کہ قول انصاری رضی اللہ عنہا سے مروی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا فرما رہے تھے کچھ لوگ اللہ کے مال میں نہ حق دخل اندازی کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے ہی روز قیامت آگ ہوگی. بخاری شریف. چنانچہ ظلم و زیادتی اور عہد و شاہد چکنے کرنے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی. کیا انہیں اس عظیم دن کے لیے اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن کے آیات و ذکر حکیم کو نفع بخش بنائے. اسی پر اکتفا کرتا ہوں. تم سب اللہ سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. ہم تعریف اس اللہ کے لیے جس نے حلال کو حلال کیا اور ہر قسم کی دھوکہ بازی اور ملاوٹ کو حرام قرار دیا، اور جس نے عدل انصاف کا حکم دیا، جس نے عزت اور عمروں کو تقدیر میں لکھ دیا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور کوئی مثال نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر قیامت تک رحمت برکت نازل فرمائے. اے لوگوں، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر شرعی اسباب سے دولت کمانے کو حرام قرار دیا ہے. اور فضول خرچی کو حرام کرتے ہوئے فرمایا کہ فضول خرچی مت کرو، بلا شبہ فضول خرچ شیطانوں کے بھائی ہیں. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے لوگوں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو انبیاء کو حکم دیا، اور فرمایا اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقیناً میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں. اور فرمایا اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے پاک چیزیں کھاؤ. پھر آپ نے ایسے آدمی کا ذکر کیا جو لمبے سفر سے پراگندہ بال غبار آلود حالت میں آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے رب اے رب، حالانکہ اس کا کھانا پینا اور لباس سب حرام کمائی سے ہے اور وہ پھلا بھی حرام کمائی سے ہے، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ مسلم شریف. اے اللہ کے بندو، پھر یہ بھی ذہن نشین رکھو کہ یہ مال سرسبز و شاداب اور میٹھا ہے. جس نے اسے حلال طریقے سے حاصل کیا اس کے لیے تو اس میں برکت ہوگی. اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مال میں من مرضی سے دخل اندازی کرتے ہیں، روز قیامت ہونے کے لیے جہنم ہے. اے اللہ ہمیں اپنے حلال رزق پر قناعت نصیب فرما اور حرام سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما.
نفع بخش علم عطا فرما، واسطی اور پاکیزہ عزت عطا فرما اور ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور عذاب نار سے محفوظ فرما۔ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کا دین پر ثابت فرما۔ جو اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کا اپنی اطاعت پر کی طرف پھیلا دے۔ اے اللہ اسلام اور اسلام کو عزت عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک اور دنیا کے سارے اسلامی ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن و امان نصیب فرما۔ ہمارے حکمرانوں اور ہمارے اماموں کی اصلاح فرما۔ ہمارے حاکم وقدم الحرمین شریفین کو اپنی رضا کی اور استقامت کی توفیق عطا فرما، اور ان کے ولی عہد کو بھی اپنی پسندیدہ اور اصلاح کے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بارڈروں اور ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما۔ اے سننے والے، اے قبول کرنے والے، اے اللہ تو ہی سچا معبود ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور تو غنی اور ہم فقیر ہیں، اور ہمیں یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما، ہمیں مایوس نہ کرنا۔ اے اللہ ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما جو صحت پر مبنی ہو اور جو بابرکت ہو، جس سے زمینیں آباد ہوں اور جس سے شہروں اور آبادیوں کو کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، تو ہی بخشنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہی بخشنے والا ہے، ہم تجھ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ ہم پر آسمانوں سے موسلادھار بارش نازل فرما اپنی رحمت سے، اے ارحم الراحمین۔ یا اللہ اپنے بندوں اور چوپایوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما، رحمت کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہماری تمام عبادتوں، کابشوں، دعاؤں کو قبول فرما، تو ہی قبول کرنے والا ہے۔